میری ملاقات ایک بار ٹرین سے ہم لوگ آ رہے تھے تو ایک شخص سے ہوئی تھی، اس بات جب اس سے شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کی کا اقراری ہے کہ نہیں، ہمارا خالق اور مالک جو ہے وہ ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، قادر مطلق ہے، کارساز کن ہے، سب باتیں مان رہا، اللہ کو اپنے پورے تمام صفات کے ساتھ مان رہا، لیکن یہ کہتا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے نبوت کی رہبری ضروری نہیں ہے۔ ہم ہندوستانی ہیں، عربی نبی کا ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہم سے اتنا محبت کرتا ہے کہ اللہ ہم کو گمراہ نہیں دیکھ سکتا۔ ہماری ہدایت کا سامان ہم تک پہنچ چکا ہے، عربی نبی عربوں کے لیے آئے، یہ اس کی گمراہی کا سبب، نبی ماننے کو تیار کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں، اب ہر انسان کی کیا ہدایت اور اس کی کامیابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، یہ ماننے کو تیار نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، محمد رسول اللہ کا انکار۔ جی کہاں جائے گا بتاؤ؟ اب وہ پہاڑ سے محنت کر کے آ رہا تھا، پہاڑ کا ایک سفر کر کے وہ واپس لوٹ رہا تھا، ہم لوگ بھی ایک سفر کر کے واپس لوٹ رہے تھے، تو ہم سے پوچھ رہا تھا آپ نے کیا محنت کی، کیا اچیو کیے؟ تو ہم نے ان سے کہا آپ کیا محنت کیے، کیا اچیو کیے؟ یہاں سے بات شروع ہوئی تھی میرے پیارو۔ وہاں سمجھ میں آیا کہ لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن اگر صحیح رہبری نہیں حاصل کرے تو محنتوں کا کچھ بھی حاصل نہیں۔ یہ دوسری جہالت۔ تیسری قسم کی ایک جہالت ہوتی ہے کہ اس کو اس کا پتہ چلا کہ نہیں، میرا خالق اور مالک احد و صمد قادر مطلق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وہی پالنہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے، ہم سب کی طرف مبعوث کیا ہے ہماری کامیابی کے لیے، انہی کی اتباع میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس کی بھی خبر ملی، قرآن کو بھی جو ہے نا اس نے پہچانا اور دین کی موٹی موٹی باتیں بھی سیکھی۔ لیکن میرے پیاروں، دین سیکھنے کے لیے جو دلیل اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی انسانیت کی طرف، اس دلیل کی طرف وہ نہیں لوٹا، اور جو لوگ اللہ کے نام لیوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کا دعویٰ کرتے تھے، ان پہ بھروسہ کر کے ان سے دین سیکھا، جو کچھ انہوں نے بتایا سر جھکا کے مانا، اور اپنی عمر انہی محنتوں میں، انہی جو ہے نا مجاہدوں میں گزار دی۔ کبھی اپنی محنت کو، اپنی فکر کو، اپنے اعمال کو اس دلیل کے پیمانے پہ نہیں جانچا جو دلیل اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، جس کو بنیاد پہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ یہ بھی ایک قسم کی جہالت ہے۔ آپ عمر بھر اللہ کے نام پہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہونے کا ایک گمان پہ زندگی گزار دیے۔ آپ عمر بھر اپنی زندگی میں اس بات کی توفیق کو مہیا نہیں کر سکے کہ ایک بار تو قرآن کھول کے دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی چاہیے یا کچھ اور بھی ہے، کیا جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ لوگ کر رہے ہیں، اللہ والے کر رہے ہیں، ماحول کر رہا ہے، آج کا مسلمان کر رہا ہے، بڑی تعداد کر رہی ہے، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے مسلمان یہی کیا کرتے ہیں، سو ہم کر رہے ہیں۔ ہم بددین تھے، اب ہم کو شعور ہوا نہیں جی دین بہت ضروری ہے، دین سیکھنا بہت ضروری ہے، دین پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا سر پہ ٹوپی رکھا، نزدیک والی مسجد میں چلا گیا، جو دین سکھایا جا رہا تھا سیکھ لیا، پوری زندگی پھر اس ماحول، اس مسجد اور اس جماعت، اس فرقے کی جو ہے نا بتائے ہوئے اسلام پہ سر جھکا کے زندگی گزار دیا۔ یہ بھی ایک جہالت ہے، یہ بھی ایک جہالت ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کتاب و سنت کا پیمانہ دیا تھا، یہ اسٹرانگ کرائیٹیریا دیا تھا، یہ روشنی دی تھی، یہ ہدایت کا سامان دیا تھا، اور فرمایا تھا جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دین ماحول کے بتانے سے نہیں بنتا، دین کسی شیخ، کسی عالم، کسی جو ہے نا سو کالڈ اللہ والے کے دل کے جذبات سے نہیں ڈرائیو کیا جاتا۔ دین اس وقت زمانہ کس اعتبار سے عمل کر رہا ہے، اکثریت کیسے عمل کر رہے ہیں، اس سے نہیں ڈرائیو کیے جاتے، اس سے فارمولیٹ نہیں ہوتا، اس سے آپ دین نہیں سمجھ سکتے۔ دین سمجھنے کے لیے وہی چیز پہلے تھی وہی آخر تک رہے گی قیامت تک، وہ ہے کتاب و سنت۔ دین کا جو بیسس ہے، جو بنیاد ہے، وہ دلیل ہے،
دلیل ہے کتاب اور سنت. کیا اللہ نے فرمایا ہے, کیا رسول اللہ نے فرمایا ہے, کیا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے طور پہ جو ہے نا صحابہ کے سامنے مثال چھوڑی, اور صحابہ کا قرآن, اللہ کی کتاب قرآن پہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ کیا ان کی کیا رائے ہے, بس دین یہاں آ کے مکمل ہو جاتا ہے. اس سے آگے اور اب جس کو بھی آپ کو جانچنا ہے, جس کو بھی جب بھی جس کو عمل کرنا ہے اس کو یہیں سے لینا ہے. یہ ہے اصل پیمانہ, یہ ہے وہ پیٹرن جو قیامت تک نہیں بدلے گا. زمانہ کتنا بھی پرانا ہوتا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کتنا بھی دور ہوتا چلا جائے, جب کسی بھی زمانے کا انسان جب دین یہاں سے لے گا تو اس کا دین ویسے ہی نیا ہوگا جیسے پہلے دین آیا تھا. اور جب شخصیت سے لیا جائے گا, ماحول سے لیا جائے گا, رواج سے لیا جائے گا, تو پھر دھیرے دھیرے اس میں ڈیگریڈیشن ہوگا ہی ہوگا. ہم نے ان سے سیکھا, وہ ان سے سیکھے. ہر ایک کا مزاج, اس کی عقل, اس کی چاہت, اس کی ذہنیت, اس کی نفسانیت کا اس میں دخل ہونا ہی ہے. انسان مجبور ہے اس سے. مخلص ہے تب بھی, ایک مخلص انسان بھی تو ایسا ہوتا ہے نا, مخلص ہے لیکن گرم دماغ کا ہے, مخلص ہے لیکن نرم ہے, یہ رہتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اخلاص ہونے کی وجہ سے اس نرم گرم ہو جاتا ہے, گرم والا نرم نہیں. آپ ہم دیکھتے ہیں ابو بکر ہی رہے, عثمان ہی رہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا مزاج وہی رہا. ٹیمپرامنٹ نہیں چینج ہوتا, رخ چینج ہوتا ہے. اس ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کتاب و سنت سے دین سیکھا تو ہر ایک کی اپنی ایک کیپیسٹی بھی ہے, ایک پسند بھی ہے. وہ پسند, وہ کیپیسٹی اس کے جین میں لکھی ہوئی ہے جس سے وہ کبھی نہیں ابھر سکتا. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو اسلام سے پہلے بہتر تھا اسلام میں بھی بہتر ہوگا. یعنی جس کا جین میں اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی زیادہ رکھا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بہت کچھ دے کے پیدا کیا ہے, تو وہ دین میں جب آئے گا تو وہ زیادہ ایوالو کرے گا. یہ وجہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں آئے تو صدیق بن گئے. اسلام سے پہلے بھی شراب نہیں پیا تھا, جھوٹ نہیں بولا تھا, زنا نہیں کیا تھا, ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تو ہر ایک کی اپنی کیپیسٹی ہوگی, وہ اپنی کیپیسٹی سے قرآن و سنت سے ڈرائیو کرے گا دین, اور اس میں اس کا مزاج کا بھی دخل ہوگا. اگر نرمی والا مزاج ہے تو دین کا نرمی والا حصہ کو زیادہ مضبوطی سے پکڑے گا, اس کا دل زیادہ اٹریکٹ کرے گا, عمل میں اس کی طرف توجہ زیادہ ہوگی. اس سے انسان مجبور ہے. یہ اس کی خیانت نہیں ہے, یہ اس کی مجبوری ہے. لیکن اگر ہم اس سے دین سیکھنا شروع کر دیں تو پرابلم کیا ہوگا, سمجھ رہے نا, کہ اب ہم اس کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, بہت سارا پورشن چھوٹا ہوا جو اس کے لیے ویلڈ تھا, اس کی جنت اس پہ بن جاتی, کیونکہ اللہ نے گیون سرکمسٹانسز, گیون کیپیسٹی اور گیون ریسورس کے حساب سے حساب کرنا ہے آپ سے. آپ کو کیا اللہ نے کوالٹیز دیا, کیا کیپیسٹیز دیا, اور کیا سرکمسٹانسز, آپ کو کیا کنڈیشن کیا ملا, اس پہ آپ کا ایوالویشن ہوگا. اگر صحابہ کا کنڈیشن ہم پہ ڈال دیا جائے اور صحابہ والی کیپیسٹی کا ہم سے ڈیمانڈ کیا جائے تو بتاؤ پھر کون جنت جائے گا؟ نہیں نا. اسی لیے ہونا بھی نہیں ہے, ہر ایک سے ایک سوال نہیں ہونا, ہر ایک کا سوال اس کے مطابق ہونا ہے. جو کچھ دیا تھا اس میں کیا کیا, یہ سوال ہے نا. تو ہر ایک کو جو اللہ نے دیا ہے وہ ایک جیسا نہیں دیا. یہ وجہ ہے کہ اگر شخصیت سے دین سیکھے گا تو پھر یہ ویکیومنس, یہ کمیاں آتی چلی جائے گی. اور پھر جب یہ طریقہ کار اگر آگے بڑھا اور رائج رہا تو پھر دین, جس کو آپ دین سمجھ رہے ہوں گے, وہ اتنا ڈائیورٹ ہو جائے گا, ہوتے دین کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, دین اجنبی تھا, عنقریب یہ دین پھر اجنبی ہو جائے گا. بالکل دین پہ چلنا کو بددین سے بددینی سمجھا جائے گا, اور بددینی کو جو ہے نا بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا, جو کچھ مکہ میں ہو رہا تھا اس زمانے میں. یہ ڈیویشن اسی وجہ سے آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت اتری, جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے ذریعے سے جو نشانیاں بھیجی گئیں, جو ہدایت کی کتاب بھیجی گئی, تورات, زبور, انجیل پہلے کی کتاب ہے, اور صحیفے بھی اترے. لوگوں نے کیا کیا, ان صحیفوں کو چھوڑ دیا, کتابوں کو چھوڑ دیا, اس میں تحریف کر دی, اس میں سے ماننے نہیں ماننے کے اعتبار سے اپنا چوائس کو داخل کر دیا. نتیجہ کیا ہوا, ان کا دین اللہ کی نظر مردود ہو گیا, مجرم ہو گئے, وہ اللہ کے باغی ہو گئے. کتاب تو وہ بھی پڑھتے تھے, اللہ کا نام لیوا ہونے کا دعویٰ وہ بھی کرتے تھے. مشرکین مکہ ہی بولتے تھے ہم اللہ والے, ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, لیکن اس سے کچھ نہیں, کتاب چھوڑ دیا, دلیل چھوڑ دیا. دلیل چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. آج مسلمانوں کو بھی بالکل یہی بیماری لگی ہے, اور خاص طور سے یہ بر صغیر ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش اور یہ میانمار اور یہ جو علاقے کا مسلمان ہے, دلیل سے سروکاری نہیں ہے ہم لوگوں کو. اللہ ہم سب کو سمجھ جاتا ہے. فرمائے کسی کو قرآن کا آیت کھول کے دکھایا جاتا ہے نا تو وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے کہ یہ ہم کو ٹوک ٹاک کر رہا ہے. اگر کوئی یہ بات بولے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو ایز اے دین, اور ہم سے اس سے کہیں گے کہ شو می دا ایویڈنس, دلیل کہاں ہے,
کہاں قرآن میں ہے؟ کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ دکھائیے آپ یہ بات کرو تو اکثریت اس کو جو ہے نا اچھا پسند نہیں کرتی، کہتی بہت سوال کرتا ہے، دلیل مانگتا ہے، اس کو یہاں تک کہتے ہیں گھمنڈ بہت ہے، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، کسی پہ بھروسہ نہیں ہے اس کو. تم ہی ایک اکیلے سمجھدار ہے وہ سوال کر رہے ہو، اتنے سارے لوگ بلا دلیل کے عمل کر رہے تھے کیا؟ اگر کر رہے تھے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا، کہاں سے کر رہے تھے ہم کو ایک بار دکھا دو. کیوں؟ یاد رکھنا، اگر ہم لوگوں کے عمل کرنے کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں صرف یہ، اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا اس اعتبار سے کہ اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، تو کبھی بھی وہ عمل عبادت نہیں بنے گا، نہیں بن سکتا. عبادت بننے کے لیے حکم کا ہونا ضروری، عبادت بننے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کا ہونا لازمی شرط ہے. تو یہ لازمی شرط تو تبھی مانی جائے گی جب آپ اس کی یقین کے ساتھ کر رہے ہوں اور ایویڈنس کے ساتھ کر رہے ہوں کہ ہاں دیکھو ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، یہ ہے نا آیات پہ. لیکن اگر یہ دلیل چھوڑ دی جائے میرے پیاروں تو پھر تو ہم ہوا میں ہیں، کبھی صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، کچھ بھی ہمارا وزن نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. ایک بار کی زندگی ہم کو ملی ہے اور پھر ہم کو فنا ہو جانا ہے. اس بیچ میں بہت تھوڑی سی ہم کو مہلت دی گئی. اس مہلت میں اس غنیمت کی زندگی کو اپنی تمام ہر قسم کی جہالت سے پاک کر ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو مکمل ضابطۂ حیات پہ اور ایک بار کی زندگی میں اپنی کامیابی کو انشور کرنے کے لیے دلیل بیسس دین ہونا ضروری ہے. کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوں، جو کچھ عمل کر رہے ہوں، جو کچھ ہمارا عقیدہ ہے، سوچ ہے، ترجیحات ہے، پسند ہے، ناپسند ہے، ہم جس کے دوست ہیں، دشمن ہیں، تو ہمارے پاس ایک اسٹرانگ کاؤز ہونا چاہیے. ہم اس وجہ سے ان آیت کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمان کی وجہ سے یہ عمل ہم ایسے کرتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا میرے پیاروں، ہم 3 قسم کی جہالت کو بتائیں، اس سے انسان باہر نہیں نکل سکتا. اور ان جہالت کے ساتھ پھر کامیابی کا جو ہے نا تصور کرے، شیطان اس پہ بڑی تھپکی دلاتا ہے، سب ہو جاتا ہے، سب پار لگتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، آدمی اپنی بس جتنا ہو سکے کرتے رہو. نہیں، اللہ نے ہم کو عقل و شعور دیا ہے، صحیح غلط کی تمیز دی ہے. ہر ایک کو اللہ نے انسان کو ایسا دل دیا ہے جو حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے کا جو ہے نا چاہت بھی رکھتا ہے، امتیاز بھی رکھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں حق کو پہچاننے والا مزاج بنائے، اور دلیل جان کے، دلیل کو پہچان کے پوری یقین و بصیرت کے ساتھ 100% دلیل والا دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ماحول کے تابع ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. شخصیت پرستی، ماحول پرستی، نفس پرستی، فرقہ پرستی اور نسل پرستی اور ملک پرستی، عصبیت، ان تمام جو ہے نا نحوستوں سے، جہالت سے ہم سب کی مکمل حفاظت فرمائے. واخر دعوانا والحمد للہ.